تاریخ کے اوراق میں ایک ایسے مرد جری کا ذکر ملتا ہے جس کی ہیبت سے کفر کے ایوان لرز اٹھتے تھے۔ یہ تذکرہ ہے حضرت شمعون کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بے پناہ قوت اور شجاعت عطا کی تھی کہ تنہا ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ ان کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا جیسے کوئی شال اوڑھ رکھی ہو، اور ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون حق پرستی کے جذبے سے سرشار تھا۔ دریائے روم کے کنارے ایک عظیم الشان اور پرشکوہ شہر آباد تھا جس کا نام اموریہ تھا۔ اس شہر پر فوتا نامی ایک کٹر کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک ایسا عالیشان محل تعمیر کروایا تھا جس کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اسی محل میں وہ اپنے کفر کے جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون سال کے 4 مہینے اس جابر بادشاہ کے خلاف جہاد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ بادشاہ کے پاس 6000 کا لشکر تھا، لیکن حضرت شمعون کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ وہ اکیلے اس لشکر میں گھس جاتے اور ہر بار دشمن کے 1000 سپاہیوں کو واصل جہنم کر کے لوٹتے۔ باقی 8 مہینے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خلق خدا کی خدمت و ضیافت میں گزارتے تھے۔ کافر ان کے نام سے کانپتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ تھی۔ جب دشمن تلوار کے زور پر حضرت شمعون کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مکر و فریب کا سہارا لیا۔ کافروں نے سوچا کہ شمعون کو گرانے کا راستہ ان کے گھر سے گزرتا ہے۔ انہوں نے حضرت شمعون کی بیوی کو، جو بظاہر نیک بخت نظر آتی تھی، بہکانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ جاسوس نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے، اے بی بی، شمعون کا دل تمہاری طرف نہیں کسی اور کی طرف مائل ہے۔ اگر تم اسے ختم کرنے میں ہماری مدد کرو تو بادشاہ تمہیں بے پناہ دولت، تخت و سلطنت اور عیش و آرام دے گا۔ افسوس، وہ عورت دنیا کی طمع میں آ گئی اور اپنے شوہر کے خون کا سودا کر لیا۔ اسے ایک مضبوط رسی دی گئی تاکہ وہ سوتے میں حضرت شمعون کو باندھ دے۔ رات کے اندھیرے میں جب حضرت شمعون گہری نیند سو رہے تھے، ان کی بیوی نے انہیں رسیوں سے جکڑ دیا۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو خود کو بندھا ہوا پایا۔ آپ نے ذرا سا زور لگایا اور وہ رسیاں تنکوں کی طرح ٹوٹ گئیں۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بیوی نے مکر سے کام لیا اور ہنس کر بولی، ستارہ، میں تو بس تمہارا زور آزما رہی تھی کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ دشمنوں نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار لوہے کی وزنی زنجیریں بھیجیں۔ بیوی نے وہی عمل دہرایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے سامنے لوہا بھی موم بن گیا۔ حضرت شمعون نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کے ٹکڑے کر دیے۔ آخرکار اس عورت نے ایک دن بڑے پیار سے پوچھا، ستارہ، اے شمعون، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے زور کو مغلوب کر سکے؟ حضرت شمعون نے سادگی میں راز فاش کر دیا، ستارہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے کوئی نہیں باندھ سکتا سوائے میرے اپنے بدن کے بالوں کے۔ اگر میرے بالوں سے مجھے جکڑ دیا جائے تو میں بے بس ہو جاؤں گا۔ اس بدبخت عورت نے رات کے وقت آپ کے سر اور بدن کے بال تراشے اور انہی سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ جب حضرت شمعون بیدار ہوئے اور زور لگانا چاہا تو بال نہ ٹوٹے۔ آپ نے تڑپ کر کہا، ستارہ، اے میری بیوی، میرے بندھن کھول دے ورنہ زور لگانے سے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن وہ عورت تو اب دشمن کی اعلی کار بن چکی تھی۔ اس نے فوراً بادشاہ کو خبر کر دی۔ دشمن کے 1000 سوار آئے اور انہوں نے حضرت شمعون پر وہ ظلم ڈھائے کہ روح کانپ جائے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں اور زبان بھی کاٹ ڈالی۔ آپ کا لہو لہان دھڑ ایک اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کافروں نے جشن منایا اور مشورہ کیا کہ اس ادھورے جسم کو محل کے بالا خانے سے دریا میں پھینک دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت شمعون کا جسم دریا کی لہروں کی طرف گرا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جبرائیل امین ہوا کہ دوش پر آئے اور آپ کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کٹے ہوئے اعضاء دوبارہ اپنی جگہ جڑ گئے، آنکھیں روشن ہو گئیں، زبان لوٹ آئی اور جسم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ستارہ، اے شمعون، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت شمعون نے غیظ و غضب میں اس جابر بادشاہ کے محل کا ستون پکڑ کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیا
اور پورے شہر کو زمین بوس کر کے دریا کی نظر کر دیا۔ کفر کا نام و نشان مٹ گیا اور حق کا بول بالا ہوا۔ جب حضرت شمعون فتح یاب ہو کر گھر پہنچے تو ان کا ارادہ اس بے وفا بیوی کو ختم کرنے کا تھا، لیکن اسی وقت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور پیغام الہی سنایا، اے شمعون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کو معاف کر دو، وہ ناقص العقل ہے اور نادانی میں دشمن کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بعض مورخین اور مفسرین تفسیر مرادیہ کے مطابق حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 ماہ کی زندگی عطا کی تھی۔ وہ 1000 ماہ تک مسلسل روزے رکھتے، شب بھر عبادت کرتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی یہ عظیم عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔